علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے ہو، ٹھیک ہو؟ الحمدللہ۔ جی حضرت، میری بات یوسف صاحب سے ہو رہی ہے؟ جی آپ کون بول رہے ہیں؟ جی میں کشمیر سے بول رہا ہوں، ایک طالب علم ہوں۔ جی جی جی، نام کیا طالب علم کا؟ طاہر محی الدین ہے میرا نام۔ طاہر محی الدین۔ طاہر محی الدین صاحب، جی جی جی، فرمائیے فرمائیے بھائی۔ حضرت آپ ٹھیک سے ہو؟ گھر میں سب الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ اللہ کا احسان ہے بھائی۔ حضرت آپ کے پاس ٹائم ہے کہ میں آپ کے ساتھ تھوڑی بہت بات کروں؟ ہاں 5-10 منٹ جتنا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے حضرت۔ حضرت میں نے آپ کی کچھ کلپ سنی، ہاں جی جی بھائی۔ مطلب یہ کہ اختلاف کے بارے میں جو تبلیغ میں چل رہا ہے، کیا آپ مجھے وضاحت اس کی مطلب بنیاد جو ہے اس کے بارے میں بتا سکتے ہو؟ بھائی دیکھو، ایک تو یہ اختلاف نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک۔ اختلاف کا نام، اس کو خوبصورت نام دیا جا رہا ہے اختلاف کا۔ ہاں بالکل۔ اختلاف تو قبول ہوتا ہے پیارے بھائی۔ اچھا ٹھیک۔ جیسے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد جی ابن حنبل، امام شافعی، یہ چاروں میں اختلاف ہے۔ جی حضور۔ چاروں میں اختلاف ہے، ہاں بالکل بالکل ہاں۔ لیکن چاروں اللہ کے یہاں قابل قبول ہیں۔ بالکل صحیح۔ ان میں سے کسی بھی ایک کو گمراہ سمجھنے والا یہ خود گمراہ ہے۔ اچھا ٹھیک۔ تو یہ چاروں مل کے اہل سنت والجماعت ہے۔ والجماعت، بالکل حضرت۔ ہاں، اور بلکہ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اور اس پہ ہاں جی۔ اجماع ہو گیا ہے چاروں کے ہاں حق جی، ہونے پہ۔ اب کوئی پانچواں آئے گا نا تو گڑبڑ ہوگی۔ بالکل۔ جی، تو یہ سعد کاندلوی صاحب والا مسئلہ، اس کو اختلاف کہنا یہ ناسمجھی کی بات ہے۔ اچھا ٹھیک، پھر حضور ہم اس کو کیا کہیں گے؟ ہاں 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 ہاں، دیکھو ایسا ہے، ہاں ہم کیا ہیں ہمیں یہ پتہ چل جائے نا طاہر بھائی، ہم کیا ہیں بالکل، ہم اہل سنت تو والجماعت ہمیں خود پتہ چل جائے گا کون اپنا ہے کہ کون پرایا ہے۔ بالکل، یہ تو جی، اگر ہم کو ہی نہیں پتہ ہے کہ ہم کیا ہیں بالکل تو ہر کوئی ہمیں اپنا لگے گا۔ بالکل جیسے کہ آپ مثال کے طور پہ کشمیر کے ہیں، بالکل، میں کشمیر سے ہوں۔ جب آپ کو پتہ ہے آپ کشمیری ہیں تو آپ کو علاوہ کشمیر کا آدمی سمجھ میں آئے گا کہ بھئی یہ اپنے یہاں کا نہیں ہے۔ بالکل برابر حضرت۔ پھر کشمیر میں بھی بہت ساری برادریاں ہوتی ہیں، لون ہوتے ہیں، بالکل بالکل گجر ہوتے ہیں، بالکل برابر ہے کہ نہیں؟ ہاں بالکل، بہت تو سی اب آپ کو ہے۔ آپ کی برادری پتہ ہے تو پتہ چل جائے گا بھئی میں یہ ہوں۔ بالکل پھر آپ کو کشمیر میں شیعہ بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، بالکل ہے۔ قادیانی بھی ہیں، ہاں جی حضرت۔ تو پھر آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کون ہیں، تو پھر آپ کو اور گہرائی سے معلوم پڑے گا کہ بھئی میں یہ ہوں۔ بالکل بالکل اب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی کوئی بھی دکھنے میں انسان ہو، بالکل ہاں، لیکن اس کی نسبت مجھ سے کیا ہے، ہاں جی اپنا پرایا میں فرق کرنا آپ کو آ جائے گا۔ بالکل برابر۔ تو یہ ساتھ صاحب والا پورا مسئلہ حل ہونا بہت آسان ہے جب ہم کیا ہیں ہم کو پتہ چل جاوے۔ بالکل بالکل حضرت۔ تبلیغ کا کام تو 1925 میں یہ والا جس طریقے سے ہم کر رہے ہیں ہمیشہ سے ہوتا تھا، یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ تبلیغ کا کام پہلے نہیں ہوتا تھا۔ یہ تو ہمارے اسلاف کو، ہمارے پچھلوں کو بدنما گالی دینا ہے۔ اچھا اچھا، مطلب کہ یہ تبلیغ کا کام اس سے پہلے نہیں تھا؟ ہاں، اگر ہم ایسا کہیں، سنیے تو صحیح، کہ تبلیغ ہی نہیں ہو رہی تھی، تبلیغ ہی نہیں ہو رہی تھی تو ہم ہمارے پچھلوں پہ بہتان باندھ رہے ہیں۔ اچھا اچھا، کیونکہ قرآن میں حکم ہے نا، یہ قرآن میں حکم ہے، تبلیغ کے کام کا حکم قرآن سے، حدیث سے، صحابہ کے عمل سے ثابت ہے۔ ہاں جی حضور۔ اور ہم تو یہ حدیث بھی کہتے ہیں کہ جب تم یہ کام چھوڑ بیٹھو گے تو عذاب آئیں گی، بلائیں آئیں گی۔ بالکل، پھر اللہ دوسروں کو اس کے لیے استعمال کرے گا۔ تو اللہ اگر یہ خیر کا کام نہ ہو رہا ہوتا تو عذاب آ جاتا، امت ختم ہو جاتی۔ بالکل، تو ہمیشہ سے ہوتا ہی چلا آ رہا ہے۔ ہاں جی بالکل۔ تو یہ 1925 میں اس شکل میں شروع ہوا۔ ہاں جی، اس شکل میں 1925 کے بعد ابھی جو شکل موجود ہے، جیسے چلہ 4 مہینہ 3 دن گرگری، اس شکل میں 1925 کے بعد شروع ہوا۔ مطلب جب مولانا الیاس صاحب نے یہ کام شروع کیا؟ بالکل 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 بھائی، ہے نا؟ حضور ٹھیک۔ تو پتہ چلا ہم مسلمان تو ہمیشہ سے رہے ہیں۔ بالکل، یہ تو ٹھیک ہے نا؟ تو کون سے مسلمان تھے؟
ہاں ہمیشہ سے مسلمان ہیں، حق ہمیشہ رہے گا، اور جب تک حق رہے گا تب تک قیامت نہیں آئے گی. نہیں آئے گی، بالکل یہ تو ٹھیک ہے. تو وہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم کیا ہیں. 1925 سے پہلے بھی ہم تھے، صحابہ کے دور میں بھی ہم تھے، سلف کے دور میں بھی ہم تھے، ہر زمانے، کیونکہ حق ہر زمانے میں رہے گا، یہ تو آپ بھی مانو گے. بالکل بالکل حضور. اس حق کا نام کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت. بس اہل سنت والجماعت. اب اس کے اصول ہیں ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں. بالکل ٹھیک حضور. اور ہمارے یہاں 7 چیزوں پہ ایمان لانا ضروری ہے. اللہ کی ذات و صفت، اللہ آمنت باللہ، اب کہنے کو تو چھوٹا لفظ ہے، لیکن اللہ کی ذات پہ، اس کی ذات و صفات کے ساتھ ایمان لایا. بالکل. ہم سبحان اللہ کا مطلب سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک ہے، تو ہم گویا یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی غسل، وضو، ناپاکی. یہاں پاک سے مراد ہر عیب سے پاک، ہر کمی سے پاک. بالکل بالکل حضور. اللہ جب اول ہے تو یہ اول ہماری انسانی زبانوں میں اول نہیں ہے. بالکل. ایک اول ہوتا ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں ہوتا ہے. بالکل. تو اللہ ایسا اول نہیں ہے. بالکل بالکل. اللہ ایسا اول ہے جس کی شروعات ہم سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں. ہر اول کی شروعات ہوتی ہے، وہ شروعات سے بھی پاک ہے. بالکل حضور. اللہ ہر اول کی شروعات ہوتی ہے، ایسا اول نہیں ہے، وہ شروع ہونے سے بھی پاک ہے. شروع ہونے سے بھی اللہ پاک ہے. بالکل حضور. اور ہر چیز آخر، اللہ آخر ہے، تو آخر کے بعد سب ختم ہو جاتا ہے. تو اللہ ویسا آخر نہیں ہے، اللہ ختم ہونے سے بھی پاک ہے. بالکل. تو یہ تو شارٹ میں کہہ دیا آمنت باللہ. بالکل بالکل حضور. تو اب ہمارے یہ 7 چیزوں پہ ایمان لانا ضروری ہے اہل سنت والجماعت کو. بالکل حضور. اب آدمی اللہ کو رب تو شیعہ بھی مانتا ہے، لیکن کہتا ہے، شیعہ بولتا ہے اللہ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ سے غلطی ہوتی ہے. تو اب دکھنے میں تو وہ بھی مسلمان ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، اہل بیت سے بھی محبت کر رہا ہے، اللہ سے، نبی سے بھی محبت کر رہا ہے، لیکن یقیناً وہ کافر ہے. بالکل. کیونکہ اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ اس پہ ایمان نہیں لا رہا. بالکل بالکل. تو اب ساتھ صاحب کہہ رہے اللہ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے. ہاں، مطلب یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مطلب اللہ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے. آڈیو موجود ہیں اور وہ واقعہ موجود ہے. جب صاحب یہ بیان کر رہے تھے، مولانا ابراہیم صاحب اپنے کمرے میں سے نکل آئے کہ یہ کیا بک دیا اس نے. ابراہیم دیولا صاحب حضور. جی ابراہیم دیولا صاحب کا آپ کہہ رہے ہیں؟ مولانا ابراہیم دیولا صاحب نے بہت بڑا ہر وقت ہزاروں کا مجمع موجود رہتا ہے مرکز میں. بالکل. ہاں بالکل. ہاں مولانا ابراہیم دیولا کمرے سے نکلا کہ اس نے کیا بک دیا. بالکل. کہ اللہ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں. اللہ کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی تو اللہ نبیوں کو نہ بھیجتا. استغفر اللہ العظیم. تو اب یہاں سے معاملہ شروع ہو رہا ہے. بالکل. وہ ملائکتی ہی. بالکل. ہم فرشتوں پہ ایمان لائے، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، معصوم جماعت ہیں، معصوم عن الخطا، خطا ہو ہی نہیں سکتی. اب انسانوں میں سے کون اچھا یا برا، وہ آخرت میں فیصلہ ہوگا. بالکل ٹھیک. فی الوقت کے اعتبار سے معصوم ہونے کے اعتبار سے وہ ہم سے افضل ہے. بالکل ہے حضور. اب صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایمان فرشتوں سے بھی افضل ہے. اچھا، چند چیزوں کو انہوں نے الفاظ کا کھیل بنایا ہوا ہے کہ بھائی دیوبند نے فتویٰ دیا کہ نہیں دیا. ارے بھائی، میں آپ سے طاہر صاحب ایک ہی سوال پوچھتا ہوں، بہت معمولی. ایک آدمی نے کہا کہ نماز فرض نہیں ہے. بالکل. تو کیا آپ دیوبند کے فتوے کا انتظار کریں گے اس کے کافر ہونے کے لیے؟ نہ، یہ تو بالکل صراحتاً کافر ہے جو کہے گا کہ نماز فرض نہیں ہے. ہاں بھائی، ایک آدمی نہیں پڑھتا وہ تو گنہگار ہے. بالکل، وہ تو گنہگار ہے. لیکن کوئی انکار کر رہا ہے، تو کیا ہم انتظار کریں گے کیا دیوبند؟ کیا مطلب علم کا سیکھنا فرض ہے؟ جو چیزیں فرض ہے ان کا علم سیکھنا بھی فرض ہے پیارے بھائی. بالکل. اعمال کا درجہ بعد میں، عقیدہ فرض ہے. بالکل. انبیاء معصوم ہیں. بالکل. سعد کہتا ہے کہ اسراف مت کرو، فضول خرچی مت کرو. خلم خلا کہہ رہا ہے اورنگ آباد اجتماع میں. بالکل حضور. پھر کہہ رہا ہے کہ عجیب بات ہے، اب بہت بڑا انٹیلیجنٹ بن کے بہت سٹائل سے بول رہا ہے. عجیب بات ہے، میں نے دیکھا، عجیب بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نکاح میں اپنے معمول سے ہٹے،
بالکل. ارے تو کون ہوتا ہے؟ تو کیا بول رہا ہے بھائی؟ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ معمول سے ہٹے. اللہ کے نبی کا ہر کام وہی سے ہے، اور خدا نے خواستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خدا نے خواستہ کہیں کچھ غلطی ہوئی تو فوراً وحی کے ذریعے اس کی اصلاح کر دی گئی، کیونکہ قیامت تک کے لیے نمونہ تھے ہمارے نبی، اور وہ غلطی بھی اللہ نے کروائی. ہاں جی، ہاں جی. تو اگر یہ غلطی ہوتی تو فوراً وحی آ جاتی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے قیامت تک کے لیے. بالکل قیامت کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل پہ کچھ وحی نازل نہیں ہوئی، بالکل، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلم شریف میں روایت حدیث ہے کہ تم ولیمہ کرو بکری کا بچہ. بالکل. تو پتا چلا کہ اب تک فقر و فاقہ تھا، حالات درست ہوئے تو انہوں نے بکری کا گوشت روٹی کا ولیمہ کیا. اچھا حضور. اور امی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ فخر کرتی تھی، کیا امہات المؤمنین کسی غیر شرعی عمل پہ فخر کریں گی؟ نہ، کبھی نہیں. استغفر اللہ. تو کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول سے ہٹے، اور آگے سے سلسلہ چلا آ رہا ہے فضول خرچی کا. تو یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معمول سے ہٹے، اس لیے اذیت اٹھانی پڑی. اور فضول خرچی کی مثال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دے رہا ہے. قرآن کہتا ہے فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اب اس کے لیے فتوے کا انتظار کریں ہم؟ یہ سب ایسی باتیں. اللہ خیر کرے، اللہ خیر. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، کتاب پہ. اب کتاب کہتی ہے کہ مسجد زرار جو کافروں نے بنائی، بالکل، مطلب کوئی شک ہی نہیں بچا ہے، کیونکہ جنہوں نے بنائی، دیکھو منافق اس کو کہتے ہیں، منافق اس کو کہتے ہیں جو ظاہر میں اپنے آپ کو ایمان والا ظاہر کرے. لیکن ہاں بالکل، اور ہمارے ذمے ہے، شریعت کا اصول ہے کہ ظاہر کو قبول کر لیا جائے، باطن کو اللہ کے حوالے چھوڑ دیا جائے. بالکل، یہ تو ہے، یہ تو بالکل. لیکن منافق جب تک مسلمان کہلائے گا جب تک اس کی حقیقت میں معلوم نہ ہو. بالکل. لیکن ایک بار حقیقت ظاہر ہو جانے کا تو اس کو مسلم ماننا بیوقوفی ہے. یعنی جب پتا نہیں تھا تو مسلمان سمجھ رہے تھے، اب چونکہ ہم کو پتا چل گیا تو اب کیسا مسلمان رہا وہ؟ بالکل، اب تو بات صاف ہو گئی. اور جو بات قرآن سے صاف ہو گئی ہو اس میں آدمی اپنی عقل لڑائے. وہ کہتے ہیں سب منافقین نے اپنی صفائی میں کہا کہ انا اردنا الا الحسنى، ایسی کچھ ہے کہ ہمارا ارادہ تو نیک ہے. بالکل، کیونکہ منافق تو دھوکہ دے. لیکن قرآن میں اللہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں یہ جھوٹے ہے. بات ختم ہو گئی. اب قرآن کی یہ لوگ کہتے ہیں کہ تعویل، ارے بھائی تعویل کی ضرورت تم کو پڑتی ہے، اللہ کو تھوڑی پڑتی ہے. کہ اللہ نے منافقوں کو اللہ نے صاف کہہ دیا کہ جھوٹے ہیں. بالکل. تو قرآن کی آیت سے جس چیز کا فیصلہ آ گیا، قرآن کی تفسیر کی ضرورت تو اس وقت پڑتی ہے جب آیت سے فیصلہ نہ ہو. بالکل بالکل. اب جب فیصلہ آ گیا قرآن کا کہ وہ منافق ہی تھے، وہ جھوٹے تھے، اور اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہم کو معلوم ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور اس زمانے کے بارے میں خاص کر کے ہم مان سکتے ہیں. آج کل کے مسلمان تو جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے جھوٹے ہیں، تو کیسے مسلمان بچے؟ اب سعد کاندلوی کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلمان تھے. اب قرآن کی ایک بھی آیت کے انکاری کو کافر ہی کہتے ہیں. بالکل، جو ہے کہ بالکل قرآن. اب لیکن لوگ کیا ہے معلوم، ہمارے یہاں ایک تکلیف تو ہے بھائی. ہاں بالکل. کہ قرآن کی آیت کا منکر کیا کہیں گے بھائی؟ کہ کہیں گے کافر. بالکل کافر، چاہے وہ ایک ہی آیت کا انکار کیوں نہ کرے. لیکن جب ہم کہتے ہیں شخصیت کا نام لیتے ہیں نا، تو تقوی کو لقوا مار جاتا ہے لوگوں کے. لوگوں کے تقوی کو بالکل لقوا مار جاتا ہے. کہ مولانا سعد نے کہی، دیکھیے اب ان سے پوچھیں گے. بھائی ہم بھی کہتے ہیں کہ ان سے پوچھو وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ انکار تو کریں. ارے میں تو کہتا ہوں سعد یہ کہہ دے کہ یہ ساری باتیں میں نے کہی ہی نہیں ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو بجائے اس کے اس نے وہ شروع کر دیا کہ میں ان کے جواب دے سکتا ہوں. واہ بیٹا واہ. تو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. بالکل کہ ہمارا رسول معصوم ہیں، بالکل خطاؤں سے پاک ہیں، پاک ہیں انبیاء. اور موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگانا، نبیوں میں بھی کچھ لوگ درجے کے اعتبار سے بلند ہیں. قرآن کا فیصلہ تلک الرسول کے اندر
بالکل کہ بالکل حضور. چند نبیوں کو ہم نے چند کے اوپر فوقیت دی ہے. موسیٰ اے گریڈ کے ایک دم اوپر کے اعلیٰ درجے کے نبیوں میں آتے ہیں. اچھا اچھا. قرآن میں بار بار ان کا ذکر ہے. ہاں بالکل. اور موسیٰ علیہ السلام نے غلطی کی بول رہے ہیں. ارے بھائی تو نے رجوع بھی کیا لیکن تو کتنا، لوگ کہتے کہ سعد کو بڑا علمی عبور ہے. بالکل. ارے اس کو تو قرآن صحیح نہیں پڑھ. لوگوں کو تراویح کی نماز میں لقمے دینے پڑتے، لقمے. بالکل. اس کو تو تھال بھر کے دینا پڑتا ہے، تھال. حضور بات ایک میں عرض کروں. جی جی جی. مطلب اگر یہ مطلب پہلے سے اختلاف چل رہا ہے کہ میں نے سنا کہ مطلب پہلے سے یہ تھا، مطلب اس سے پہلے بھی 7 سال جب مرکز میں نماز وغیرہ پڑھاتے تھے، ہاں ہاں. پر اس ٹائم بھی تو مطلب یہ بات تو صاف تھی کہ مطلب اس ٹائم بھی وہ حافظ وغیرہ نہیں تھے. ہاں ہاں ہاں. پر اس ٹائم حافظ ہے لیکن ایسے لوچے کرتے ہیں وہ. اچھا حافظ ہے، وہ عالم نہیں ہے وہ حضور. عالم بھی ہیں. دیکھو ایسا ہے، گھر کا مدرسہ آپ اور میں اسکول میں پڑھے. اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے حضور بات سنیے پہلے. پتہ ہے میں نے آپ کی وہ ریکارڈنگ ایک سنی کہ مطلب جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ عالم بھی نہیں ہے. مطلب ہاں اس کا جواب دے رہا ہوں. دیکھیے ہاں چلو حضور، مجھے پتا ہے کہ میری علمیت تو یہ نہیں ہے کہ میں مطلب بات اچھی طرح سے وہ سمجھ پایا ہوں. جی جی. پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مطلب اگر وہ مطلب اس درجے کے تھے پھر کیوں اس کو امیر بنایا گیا؟ ہاں یہ بہت اچھا. پوری پہلی بات کا بھی جواب دیتے تھا. دوسری کا عالم کا مسئلہ، آپ اسکول میں تو پڑھے ہیں نا؟ ہاں بالکل. میں نیٹ کے لیے پریپیئر کر رہا ہوں حضور. نیٹ کے لیے؟ ہاں بالکل بالکل. واہ واہ ماشاء اللہ. چلو ہمارے گھر پہ بھی تیاری ہو رہی ہے نیٹ کے لیے. ایک ٹرائل دعاؤں میں یاد. تو دیکھو آپ اچھی طرح جانتے ہیں ہماری اسکول میں جو بچہ کسی پرنسپل کا بچہ ہو یا اسکول کے ٹیچر کا بچہ ہو، ہاں جی حضور، میں اسٹیٹ لیول تک دوڑنے میں فرسٹ آیا ہوں. بالکل حضور. تو لیکن میرے پی ٹی پریکٹیکل کے اندر مارکس آئے تھے 45. بالکل 50 میں سے. اور ایک لڑکا پرنسپل کا لڑکا تھا، بغیر دوڑے 50 میں سے 50 مل گئے. مطلب اپنے باپ کی وجہ سے. آپ سمجھ گئے. ہاں بالکل. مطلب یہ بات یہ ہے کہ مطلب یہ جو خاندانی کام مطلب ان کے عظیم خاندان نے شروع کیا تھا. مدرسہ کاشف العلوم ہے. بالکل حضور. اب یہ نظام الدین میں ہی ہے. اچھا مطلب اچھا ٹھیک، ان کا اپنا مدرسہ. ٹھیک. ہاں اب ساتھ صاحب سے کسی استاد کا بھی مگجماری ہو تو استاد کو نکلنا پڑے گا، ساتھ تو نکلے گا نہیں، اس کا گھر ہے. نہیں اس کا تو اپنا مدرسہ ہے. بالکل. اور وہ اساتذہ اس کے نکل کے چلے گئے ہیں مدرسے سے، ایسے جگہ اس کی توہین کرنے کی، جھڑکی دینے کی اس کی پرانی عادت ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور شیخ یعقوب صاحب شیخ الحدیث اور مولانا ابراہیم صاحب دونوں اس کے بھی استاد ہیں، اس کے والد صاحب کے بھی استاد ہیں، اس کے بچوں کے بھی استاد ہیں. مطلب ان کے جو بچے وہ بھی اپنے مدرسے میں ہی پڑھے ہیں. ہاں ہاں. مطلب وہ مفتی صاحب، مفتی الیاس صاحب بھی. اب مفتی تو اللہ جانے. مطلب ہم تو مطلب یہ سنتے ہیں کہ وہ مفتی ہیں حضور. ہاں ہاں وہ مفتی. آپ کے سری نگر میں بھی تو مفتی ہے، مفتی محبوب. مفتی محبوب شپین کے حضور ہے. اب بہت سارے مفتی ہیں. ہاں بالکل. احمد رضا بھی فاضل لکھتا تھا نام کے آگے. بالکل. مرزا قادیانی بھی کم نہیں تھا، کم بخت. بالکل. 100 علماء اس کے ساتھ ہر وقت رہتے تھے. ہاں جی ہاں. لیکن ٹیسٹ تو عدالت لیبوریٹری. دیکھیے آپ کھانا بنا رہے ہیں اور آپ ہی کہہ رہے ہیں واہ 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 بڑا اچھا کھانا بنا ہے. بالکل. اپنی دال کی خود ہی تعریف. تو بھائی 4 جن کو چکھا وہ بولیں تو صحیح. ہاں بالکل حضور. اپنی لیبوریٹری میں اپنا مال تو پاس ہی ہونا ہے. ذرا باہر مارکیٹ کی جو لیبوریٹری ہے اس میں چیک کراؤ. اور میں تو کہتا ہوں لمبے جانے کی ضرورت نہیں ہے. رسول معصوم ہوتے ہیں. ہاں جی حضور. اور کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام نے غلطی کی تو مودودی تو کیونکہ ہمارا نہیں تھا، پھٹ سے فتویٰ دے دیا ہم نے کہ انبیاء کی شان میں گستاخی کرتا ہے. خیر ہمارے لوگ ایسے مطلب تفرقہ کرنے والے اور تعصب والے نہیں ہیں، اس لیے ساتھ کے بارے میں بھی صاف لکھ دیا کہ انبیاء کی بیعت بھی کرتے. فتوے میں لکھا ہوا ہے دیوبند میں. اچھا حضور ٹھیک. ہاں تو یہ وہ رسولی ہی. اچھا دوسری امیر کیوں بنایا؟ بھائی امیر تو ایسا ہے، اس کی پوری کہانی. 8 لوگ تھے شورا میں. کتنے تھے 1990 تک؟ بالکل حضور. بات ایک یہ ہے کہ مطلب جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مطلب انہوں نے یہ غلطیاں کی ہیں، جب ہم ان سے کہہ رہے ہیں نا کہ مطلب صاحب نے ایسا ایسا کہا ہے، ہر ایک کہہ رہا ہے کہ ہمیں فتویٰ دکھائیے، ایسے مطلب ماننے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں. ہاں تو فتویٰ تو ہے نا دیوبند کا، انشاءاللہ بہت جلدی اس کا وائس میں ترجمہ آ رہا ہے. پر حضور جو اس سے دیکھیے ایسا ہے بھائی، ایسا ہے
मैं क्या कह रहा हूँ, फतवे की भी जरूरत नहीं, मेरी बात तो पूरी होने, फतवे की भी जरूरत नहीं है। आमन तो बिल्लाही में गड़बड़ साबित हुई, वो मलाइकती में गड़बड़ साबित हुई, वो कुतुबी ही में गड़बड़ साबित हुई, वो रसूली में गड़बड़ साबित कर रहा हूँ। अच्छा मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बात से बिल्कुल मुतासिर हूँ, पर मुझे ये बताएं कि मतलब जब हमें कोई और कहता है, मतलब ये शादी वाले जो हमें पकड़ते हैं तो बोलते हैं दिखाइए हमें कहाँ पे आपका देवबंद का फतवा कहाँ पे है। हाँ तो आपके पास नहीं है? नहीं हुजूर मेरे पास तो है ही नहीं। मैं आपको भेज देखिए, सबसे बड़ा धोखा तो इन्होंने ये किया है। हाँ जी हुजूर। असल इनका हाल कैसा है मालूम, कि अल्लाह जो जिद में आता है ना, जिद में, हाँ बिल्कुल हुजूर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी मक्का वालों के सामने थी। बिल्कुल यही जिंदगी आदमी के सच्चा होने के लिए काफी थी। बिल्कुल, तो इस आदमी ने अपनी दुनिया के बारे में भी झूठ नहीं बोला, आखिरत के बारे में कभी झूठ बोल सकता है ये आदमी? अस्तगफिरुल्लाह, कभी तो नहीं। तो लेकिन जिद थी, हाँ जी हुजूर। और जिद्दी लोगों का चलो मान लेंगे, अब चांद के टुकड़े करके दिखाओ। हाँ बिल्कुल, चांद के टुकड़े तो हो गए लेकिन ईमान नहीं लाए। बिल्कुल, मतलब आज वो साइंस ने भी प्रूव किया है कि इससे पहले चांद के टुकड़े हुए हैं। हाँ, लेकिन वो साइंस के हिंदुस्तान से राजा भोज, हाँ वो गया, और वो चेरामन यहाँ से केरला से गया, जिसका नाम ताजुद्दीन रखा गया। अल्लाह ने केरला के आदमियों को सहाबी बने का सर्फ हासिल किया, और वापसी में यमन में इंतकाल कर गए वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो जादू तो चंद जगहों पे दिखता है, बिल्कुल मौजिजा पूरी दुनिया ने देखा, बिल्कुल, लेकिन जिनके दिलों पे मोहर लग गई वो तो ईमान नहीं लाए। मतलब जिनको नहीं लाना था तो वो तो फिर भी नहीं लाए। हाँ, तो ये तो फतवा दिखा दोगे तो कहेंगे गुमराही वाला लफ्ज दिखाओ, वो भी दिखा दिए तो बोले फतवा बाकी नहीं है, रुजू कर लिया, तो रुजूनामे का रद्द दिखा दिया तो बोलते हैं रुजू कर लिया, तो भाई दिखाओ। हुजूर जो आपके पास है ना, मतलब ये साथ साथ के बारे में जो फतवे वगैरह आए हैं, क्या आप मुझे वो सेंड कर सकते हो? बिल्कुल 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 भेज सकते हैं, पर मंजर आम पे आ चुका है, वो तो छुपा रहे हैं ये लोग इनका। तो ये मैं क्या कहता हूँ, एक बात पे खत्म कर दूं ताहिर भाई, हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, 7 चीजों के अकीदे हैं। बिल्कुल। वल यौमिल आखिरी। बिल्कुल। तो ये कह रहे हैं कि कब्र के सवाल क्या है, यौमिल आखिर मतलब बरज़ख की दुनिया है, सब वो मरने के बाद के अहवाल है। बिल्कुल। तो मरने के बाद के अहवाल के बारे में तो साफ है, अल्लाह कब्र के तबलीग में हमारे जमात के साथियों से कहता हूं, तुम चिल्ला लगा लो, 4 महीना लगा लो, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं बाहर के आदमी के तौर पे नहीं, अंदर के आदमी के तौर पे कह रहा हूं। बिल्कुल हुजूर। मेरा साल में अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अपने आप को जाहिर इसलिए कि कोई ये ना समझे कि बाहर का आदमी बोल रहा है। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह 2 मरतबा 40 दिन भी लग जाते हैं, 10 दिन स्टूडेंट की एक ही साल में जमात लेके भी चला जाता हूँ, हाजियों की खिदमत में भी जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके अलावा भी 3-3 दिन की लगाता रहता हूँ। तो कुल मिला के 120 दिन और 10 दिन एहतिकाफ में मैं इसको भी दावत का काम ही गिनता हूँ, क्योंकि अमल जो दावत से दी जाए वो ज्यादा मुअस्सिर होती है। हम लोगों को दावत देते रहे इबादत की और हम न करें तो उसका असर नहीं होता, तो अल्हम्दुलिल्लाह 120 दिन तो हो ही जाते हैं। अल्लाह कबूल फरमाए। तो हम ये दावत का साथी बन के कह रहे हैं, अंदर के आदमी के तौर पे कह रहे हैं, बाहर वाले के तौर पे नहीं कह रहे हैं कि भाई हम कितने भी चिल्ले लगा लेवें, कितने भी 4 महीने लगा लेवें, सवाल कब्र के वही 3 हैं। बिल्कुल, जो मतलब साफ 3 ही सवाल होंगे। कयामत के 5 सवाल वही हैं। चिल्ले का सवाल नहीं होगा, 4 महीने का नहीं होगा, 3 दिन का नहीं होगा, तुम बैरून का नहीं होगा, बल्कि ये सारी चीजें इन सवालों की तैयारी के लिए हैं। बिल्कुल हुजूर। तो अगर इन सवालों में तुम पक्के नहीं उतरे, तुम नाकाम हो। बिल्कुल, ये तो ये सवाल भी बदल दिए साद कांदलवी। वो क्या कह रहे हैं इसके बारे में हुजूर? ईमान, अमल और माशरा। हाँ बिल्कुल, ये मैंने भी सुना था इससे पहले कि वो माशरत के बारे में कुछ सवाल बोल रहे थे। भाई कह रहे हम इसका मतलब वही होता है, तो मतलब होता है तू ऐसा बोलना, ईमान 3 सवाल का मतलब ये होता है, इसका मतलब वो 3 सवाल नहीं होते हैं। बिल्कुल। और भाई तो ताहिर भाई फिरका रातों रात नहीं बनता है। हाँ, पहले दिन के शिया ने अली हरगिज काफिर नहीं थे। बिल्कुल। पहले दिन के शिया ने अली हरगिज, ये लोग कह रहे हैं तुम क्यों इनके पीछे पड़े हुए, पहले दिन के शिया ने अली हरगिज काफिर नहीं थे, लेकिन ये शिया अब काफिर हैं, काफिर हैं, काफिर हैं। बिल्कुल। और इस फितने ने कितना नुकसान पहुंचाया है। इराक के अंदर 12 लाख लोग मारे गए,
یمن میں لوگ کیونکہ مسلمان پڑھتے نہیں ہیں نیوز اور پڑھنے میں بھی پتہ نہیں کیا ہے، یمن میں افریقہ سے بدتر حالتیں شیعہ ذمہ دار ہیں. اچھا حضور. ہوتھی کر کے جو ہے نا، ہوتھی کر کے جو ریبیل ہیں وہ شیعہ ہیں. بالکل. ملک شام میں 98% سنی، 1.5% شیعہ، 12 لاکھ مسلمان. یہ تو آفیشیل آنکڑے ہیں، یہ بھی شیعہ کے چلتے. عراق بھی شیعوں کے ہاتھ میں چلا گیا، لیبنان بھی ان کے ہاتھوں میں چلا گیا. بالکل حضور. تو معمولی اختلاف تھا. پہلے دن کا شیعہ کافر بھی نہیں تھا، لیکن کفر تک پہنچ گیا آج معاملہ. بالکل. ہاں بالکل. آج تو مطلب صاحب کہہ رہے ہیں کہ مطلب لوگ جو کافر ہیں. ہاں، تو لوگوں کی نظر نہ اس پہ ہے، تواریخ پہ ہے، نہ حقیقی ان کے پاس ریسرچ ہے کہ کیسے فرقے بنتے ہیں. بالکل بالکل. تو اب دھیرے دھیرے باتیں ساتھ ساتھ کے ماننے والوں کے سامنے آ رہی ہیں. ہاں بالکل. مار پیٹ کرنا ان کا شیوا بن گیا، جھوٹ بولنا ان کا شیوا بن گیا ہے. ہاں جی. جھوٹی FIR کرنا. ہاں جی. ایک زمانہ تھا ہم جماعت میں جاتے تھے تو ہماری تعلیم شروع ہوتی تھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طائف کے جاں گداز واقعے سے، طائف کے سفر کے جاں گداز واقعے سے. بالکل بالکل. کہ امی عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو احد سے بھی زیادہ کسی دن تکلیف ہوئی؟ بالکل. مطلب تو اللہ کے نبی کہہ رہے عائشہ تیری قوم نے مجھ کو طائف والے دن بہت ستایا. تو ہم وہ قصہ پڑھتے تھے تو ہمارے اوپر ہونے والے ہر ظلم کو ہم نے معاف کیا ہے. ہم کو کم نہیں ستایا گیا دعوت کے کام کی وجہ سے. بالکل. لیکن یہ فضائل اعمال کی تعلیم چھوٹی، علمی دنیا کی سب سے بڑی خیانت، منتخب احادیث آئی. ان کے یہ معاملے ہیں، سعد کے ماننے والوں کے معاملے ہیں کہ مرکز میں سعد کی حاضری میں لوگوں کی پٹائی ہوتی ہے اور سعد پٹائی کروا رہا ہے. بنگلہ دیش میں 29 علماء شہید کیے گئے. واصف الاسلام جس کی بیٹی پردہ نہیں کرتی، جس کا بیٹا یہودیوں سے شادی کیا، یہودن سے، بالکل جو بنگلہ دیش کا امیر بنا ہوا ہے، اس کام کا سب سے بڑا فتین ہے. مطلب وہ شادی کے امیر ہے وہاں پہ بنگلہ دیش میں؟ ارے بنگال کا امیر واصف الاسلام. اچھا ٹھیک ہو. اس کے بیٹے کی شادی یہودن سے ہو رہی ہے. گھر میں کیسا ماحول ہوگا؟ بیٹی بے پردہ کھڑی ہے. اچھا حضور. ایسی ویسٹرن طریقے سے شادیاں ہو رہی ہے، خلط ملط شادیاں کہ دعوت کے کام کا ذمہ دار اس کے یہاں ایسی شادی ہوتی ہے. 29 علماء کو شہید کیا، 29 علماء کو شہید کیا. دیوبند کے سفیر کو کیونکہ حق بات بولتا ہے شولہ پور میں نکال کے پیٹا گیا جو چندہ لینے گئے تھے. اچھا حضور. ہندوستان میں جماعتوں کو مار پیٹ کے نکالا گیا، کوئی صوبہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ انہوں نے نکالا ہو. بالکل بالکل. جب فضائل اعمال ہمارے پاس تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ہمارے پاس تھے، ہم اتنی مہربان، اور الحمدللہ ہمارے پاس وہ آج بھی موجود ہے، ہم معاف کر رہے ہیں ان کو. ہمارا مسلک آج بھی وہی ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ والا کہ میری پیٹھ پہ کوڑا مارنے والا مجھے کوڑا مارتا تھا، میرے بدن پہ پہنچنے سے پہلے میں اس کو معاف کر دیتا تھا. اللہ اکبر. لیکن ہم چاہیے، مجھے بھی اتنی دھمکیاں دے رہے مارنے کی. ارے تم دھمکیاں دو نہیں، کاٹ ڈالو مجھ کو، لیکن ما انا علیہ واصحابی پہ آنچ آئی، میں اللہ کے نبی کو کیا جواب دوں گا کل قیامت میں کہ میرے نبی کا دین اپنی صحیح شکل چھوڑ دے رہا تھا. بالکل. بلکہ اسلام ہی ما انا علیہ واصحابی 73 فرقے ہوں گے، 72 مسلمان دکھنے کے باوجود مسلمان نہیں ہوں گے. بالکل. تو مسئلہ تو یہ ہے. ہاں جی حضور. مسئلہ تو یہ ہے، اصل مسئلہ تو یہ ہے حضور جو منتخب حدیث کا جو مسئلہ ہے نا، مطلب جو شورا والے ہیں وہ تو اس کی تعلیم نہیں کرتے ہیں آج. تو کیسے کریں؟ ہم کہتے ہیں پہلے اس کی تعلیم ہو رہی تھی منتخب حدیث کی، مطلب جو کام ایک کی نہج پہ چل رہا تھا. دیکھیے ہمارے بڑوں نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. ہمارے اب لوگ کر رہے تھے کیونکہ سعد صاحبوں کے حمایتی بھی ہمارے ساتھ خلط ملط تھے، ہمارے ساتھ میں ہی تھے نا. ہاں بالکل. وہ اپنے صاحب سے کرتے تھے. سعد صاحب سے یہ بھائی آپ کہتے ہو مشورے میں خیر ہے، ہر کام مشورے سے ہونی چاہیے. سعد کاندلوی کے 99 میں دستخط ہے کہ آئندہ جو بھی بات چلے گی وہ شورا جب طے کرے گی تبھی چلے گی. بالکل حضور. تو کون سے مشورے میں منتخب احادیث چلی کی پاس ہوئی؟
کون سے مشورے میں؟ ہمیں یہ لوگ بتائیں. یہ کھڑا ہو گیا حاجی عبدالوہاب صاحب کو یہ بدتمیز بڑے مجمع میں کہتا ہے کہ سٹھیا گیا ہے. حاجی عبدالوہاب صاحب کو کہتا ہے سٹھیا گئے ہیں. ارے بھائی یہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ منتخب حدیث چلائی جائے گی. حاجی عبدالوہاب صاحب کہہ رہے بھائی مشورے کا فیصل میں ہوں کہ تو ہے؟ مشورے کا فیصل میں ہوں کہ تو ہے؟ بالکل حاجی عبدالوہاب صاحب. ہاں تو کیسے طے کر لیتا ہے؟ بولا نہیں میں چلاؤں گا. اچھا حضور بات ختم ہو گئی. تو کیسے چلائے گا؟ بالکل. ایک بات میں کروں یہاں پہ عرض. جی 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 جی. جب ہم ان سے بول رہے ہیں کہ مطلب پاکستان میں شورا والے کام کر رہے ہیں, یہ بول رہے ہیں کہ مطلب جو شورا پاکستان کی شورا ہے وہ الگ ہے ہندوستان کی شورا سے. بالکل. ارے بھائی پاکستان کی شورا تو چھوڑ, کشمیر کی شورا بھی الگ ہے. ہے نا حضور. پر جب ہم یہ شورا کا مشورہ ہوتا ہے نا وہ رائے گڑھ میں, وہاں پہ تو ہاں یہ ابراہیم دیولا صاحب بھی گئے تھے, شاید پچھلی بار احمد لاڈ صاحب بھی گئے تھے. یہ پاگل میں کیا بولتا ہوں. ہاں حضور. آپ کہاں سے بول رہے ہیں ابھی کشمیر میں؟ کشمیر بارامولہ سے. ہمارے یہاں امیر صاحب کی مطلب جو امیر صاحب کے یہاں میں کیا بول رہا ہوں, بارامولہ کی خود کی ایک شورا ہے. بالکل. ہاں وہ کشمیر کی شورا کے انڈر میں کام کر رہی ہے. بالکل حضور. وہ انڈیا کی شورا کے انڈر میں کام کر رہی ہے. بالکل. وہ ورلڈ شورا کے نیچے کام کر رہی ہے. بالکل بالکل. یہ تو سسٹم ہے, اس میں کون سی گڑبڑ کی بات ہے؟ یہ تو صاف کہہ رہے ہیں کہ مطلب پاکستان کے شورا والے مطلب جو پاکستان کے عالم ہیں انہوں نے تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا. کہ آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہو بھائی؟ کل ہی ویڈیو آیا, پاکستان کے تمام علماء نے اتفاق سے کہا ہے کہ ہم رائے گڑھ شورا کے ساتھ ہیں. ویڈیو بھی دیکھی جو مطلب اس میں کہہ رہے ہیں کہ مطلب ہم شورا کے ساتھ ہیں اور شورا کے تحت ہی کام چلے گا. آپ بھائی ارے بھائی تم لوگ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی زیادہ ہوشیار ہو گئے. انہوں نے مولانا علی میاں ندوی صاحب کو خط لکھے ہیں کہ آئندہ یہ کام شورا سے چلے. بالکل بالکل. اور سعد خود 1995 سے لے کے 2015 تک شورا کا ممبر تھا. بالکل حضور. تو پھر یہ اچھا یہ دھیان, میں کیا بول رہا ہوں ویش بھائی, بہت دھیان سے سنیے, یہ لوگوں کا دھیان بھٹکانے کی ایک سازش ہے. بالکل حضور. نہ مسئلہ شورا ہے نہ امارت ہے. قرآن کا حکم ادعو الی سبیل ربک, لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ, اللہ کی طرف بلاؤ, بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, حکمت کے ساتھ اور جو بہترین طریقہ ہو, حسن طریقے کے ساتھ. بالکل بالکل حضور. تو اب میں نے کہا نا 1925 سے پہلے کیا تبلیغ کا کام نہیں ہو رہا تھا کیا؟ بالکل 25 میں الیاس صاحب کے وقت شروع ہو رہا ہے. بالکل. بہت بڑا جھٹا ہے اگر وہ کہہ رہا ہے کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ نہیں کی ہے, حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ نہیں کی ہے, امام بخاری نے تبلیغ نہیں کی ہے, امام ابو حنیفہ نے تبلیغ نہیں کی ہے. بہت بڑا کذاب ہے, بلکہ تہمت باندھنے والا ہے. بالکل. خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اگر تبلیغ نہیں کی تو بہت بڑا جھٹا ہے وہ آدمی. بلکہ حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب جو ہیں, جو ہمارے تبلیغ سے تو نہیں جڑے ہوئے ہیں, غیر مسلموں کو مسلمان بناتے ہیں, اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ بھی تبلیغ نہیں ہے تو اس سے بڑا جھٹا کوئی نہیں ہے. بالکل بالکل. تو امارت ہو چاہے شورا ہو. ہاں بالکل. مسئلہ یہ ہے ہی نہیں. ہاں جی حضور. اور مسئلہ ہمارے یہ ساتھیوں نے, ہمارے فاروق بھائی ڈائمنڈ کر کے ہیں, ڈونگری پہ رہتے ہیں, محمد علی روڈ پہ. فاروق بھائی. ہاں فاروق بھائی کر کے, ان کے خلاف ایف آئی آر کی ماشاءاللہ سادیانیوں نے. ہاں جی حضور. تو ان کا تو کام ہو, تو پولیس اسٹیشن پہ ان کو بلایا گیا. ہاں جی. تو پولیس آفیسر نے پوچھا, اب ان کے سامنے ہم اپنی برائیاں تو بیان نہیں کر سکتے آپس کی. ہاں جی. ان کو شرم نہیں بچی ہے جو گھر کا جھگڑا باہر لے جا رہے ہیں. اور ہم تو فاروق بھائی نے صرف اتنا کہا اس آفیسر سے کہ بھائی مسئلہ کیا ہے, انہوں نے پوچھا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ سعد کا دعویٰ ہے کہ میں ہی ذمہ دار ہوں. ہاں جی. اور ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ بھی ذمہ دار ہو. بالکل. بھائی سمجھے طاہر بھائی؟ ہاں بالکل بالکل حضور, آپ فرمائیے. ہاں کہ یہ سعد کہہ رہا ہے کہ میں ہی ذمہ دار ہوں. ہاں بالکل. اور ہمارا کہنا ہے بھائی تو بھی ذمہ دار ہے. تو بھی بالکل, وہ میرے بس خالی میں ہی ہوں. بالکل. ہاں تو اتنا تو یہ مسئلہ تو ویسے بھی جان بوجھ کے بدماشیوں کا. اور تو بتا, قذاب سعد کو قذاب نہ سمجھنے والا خود قذاب ہے. دستخط موجود ہے کہ آئندہ شورا سے کام چلے گا. مطلب سعد صاحب نے کیا تھا اس سے پہلے دستخط کی, میں شورا کے ساتھ ہی کام چلے گا. اور بھائی تو اکیلا کیا, تیرا تو بچپن سے معاملہ ہی خراب ہے. اب کیا بولوں,
تیرا تو آپ کو ایک قصہ سنا دوں، یہ آدمی کیا ہے، اب ہے نہیں ہے، یہ بھی جوان تھا سعد، بالکل، اور ہمارے اکابرین کے بچے بھی جوان تھے، مولانا ابراہیم صاحب کا بیٹے، بالکل بالکل حضور، حافظ ادریس صاحب جن کا انتقال ہو گیا، ہاں جی ہاں جی، یہ عبداللہ جھانجی، سلیمان جھانجی کے بیٹے، ہاں جی حضور، یہ بھی تھے، اور مولانا عمار پالنپوری، عمر صاحب پالنپوری کے بیٹے، ہاں عمر صاحب پالنپوری، بالکل ہاں، تو حضور، یہ تینوں ہمایوں کے مقبرے میں سیر کرنے جا رہے تھے، بالکل، اور کیونکہ سعد کا مزاج تعصبی ہے، تعصبی کہ یہ سب میرا ہے اور انہوں نے آ کے قبضہ کیا ہے، بالکل، تو ان تینوں کو پیچھے سے آواز دی، ہاں جی، او قوم گجرات، اچھا، او قوم گجرات، اب آپ کسی کو بھی کہو گے ہندوستان کا مجمع جمع ہے، وہاں کسی کو کشمیری کہو گے تو اس کو برا لگے گا، بھلے کشمیری ہونا برا نہیں ہے، بالکل، ہاں مطلب ایسے مطلب یہ بلانا یہ ٹھیک نہیں رہتا ہے، ہاں، تو اب پورے ہندوستان کا مجمع جمع ہے، کسی کو او مدراسی ادھر آؤ، تو بیچارے کو اب الگ کرے، امت سے توڑ رہے اس کی عصبیت کے چلتے، بالکل اخلاق کے خلاف ہو رہا ہے، ہاں، بالکل، تو یہ بہت ہوشیار تھے، کون؟ عبداللہ جھانجی ہے نا، یہ بہت ہوشیار تھے، بالکل حضور، اس نے دونوں کا ہاتھ دبائے، بولے رکو میں جواب دیتا ہوں، ہاں بالکل، تو پیچھے مڑ کے کہا اور قوم لوط کیا کہہ رہا ہے، اللہ، سمجھ گئے آپ؟ آپ سمجھ گئے؟ ہاں بالکل، ابھی امیر بننا چاہ رہے ہیں، مولانا یاسین صاحب نے سارے قصے بتائے ہیں، 10x10 کے کمرے میں سے 2000 کروڑ کے مالک بنے ہوئے ہیں، بالکل، اسرائیل کا سفر چپ چاپ کیا ہے، ابھی اگر یہ انکار تو کرے، یہ انکار کرے کم بخت ایک بار، حضور اگر یہ باتیں اتنی مطلب صاف صاف ظاہر ہے، پھر کیوں مطلب آج کل کی ممبئی کی جماعتیں بہت ساری یہاں پہ کشمیر میں چل رہی ہے، مطلب ان کے اندر تو یہ مطلب بھائی دیکھو مولانا عبد الخالق مدراسی صاحب نے اس کا بہت بہترین جواب دیا ہے، بالکل، محتمی دائیں محتمی میں، وہ بھی دیوبند کے، بالکل، کسی نے کہا کہ حضرت مجمع بہت آتا ہے، ہاں بالکل، تو انہوں نے کہا مجمع کا کیا اعتبار، 4 ناچنے والی لے آؤ اور مجمع آئے گا، بالکل، بالکل، آپ سمجھے؟ ہاں بالکل، اور ان کی مطلب جو اور یہ بمبئی والے بیچارے، بمبئی والے، بمبئی کا ایک بھی ذمہ دار، ایک چاہے مشتاق بھائی گوریگام ہو جو انتقال کر گئے، چاہے الطاف بھائی کیری والے ہوں، چاہے امین سانتا کروز ہو، چاہے بھائی محمود صاحب ہو باندرا والے، ہمارے فاروق بھائی ڈائمنڈ کا چیلنج ہے، آ جاویں سامنے، کس وقت کس گھڑی کس موقع پہ سعد کے یہ لوگ مخالف تھے، سب بتا سکتے ہیں تاریخ کے ساتھ، جگہ کے ساتھ، بالکل، اب یہ کیسے پھنسے اس کے اندر، اصل یہ سب لوگ مجمع کے دیوانے تھے، مجمع کے، اللہ نے علماء سے زیادہ عزت دے دی، تو فتنہ جب ہوا تو آدمی ظاہر پہ فیصلہ لیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے لوگ حق مان رہے تھے، اچھا مان رہے، لیکن جب دین کی دعوت دی تو سارے پھر گئے بالکل، کہ ارے اس کے ساتھ جائیں گے تو مجمع کے ساتھ چلنے کی عادت پڑ گئی تھی ان لوگوں کو، بالکل، 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 تو ان لوگوں نے اپنی سعد کے مخالف تھے، منتخب احادیث کے خلاف کتنے سال بولے تھے، انہوں نے سعد کی بات بمبئی میں چلائی ہی نہیں، لیکن دیکھا مرکز نظام الدین اس کے قبضے میں ہے، اور یہ بیچارے بزرگ تو روڈ پہ آ گئے، تو اپنے نظام الدین سے جڑے رہے، اللہ نے زندگی پر جس دین کی محنت کی انہوں نے، اور حق کا ساتھ دینا، جس نبی کی سیرت پڑھی، وہ جب فیصلہ لینے کا ہے تو دھوکہ کھا گئے، بالکل حضور جو آپ کہہ رہے ہیں نا مرکز نظام الدین کی وجہ سے وہ دھوکہ کھا گئے، ہاں، مطلب یہاں پہ ممبئی کی جماعت چل رہی تھی، جب ہم ان کی بات کر رہے تھے، ہم تو بیٹھے وہاں پہ، مطلب ان کا جو اکثر رہتا تھا بات کے آخر پر وہ مرکز نظام الدین کے لیے دعا کرتے تھے، بنگلہ والی مسجد کے لیے خصوصاً، اور مطلب ہر وقت یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب کے ملفوظات ہیں کہ مرکز قیامت تک وہیں پہ قائم رہے گا، اور خود مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، بالکل حضور، کہ میری کسی بھی بات کو اس لیے نہیں مانا جائے کہ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، میری بات کو قرآن اور سنت پہ پیش کیا جائے، اس کے مطابق ہو تو لے لی جائے، اس کے خلاف ہو تو چھوڑ دیا جائے، بالکل بالکل، تو اب یہ قیامت تک مرکز رہے گا سے کیا مراد تھی ان کی وہ جانے، اور میں تو کہتا ہوں بھائی ہم تو قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو ہمارے نامہ اعمال میں تو لکھا ہی ہوگا نا کہ مرکز نظام الدین کی محنت سے ان کو ذریعے سے ان کو ہدایت ملی، بالکل، تو اس معنی میں تو صحیح ہے،
باقی اس معنی میں تو غلط ہے، کیونکہ حدیث سے ثابت ہے کہ دجال پوری دنیا میں پھر جائے گا سوائے مکہ مدینہ کے ہر ایک جگہ میں، تو بالکل قیامت میں، اور حدیث سے ثابت ہے کہ مہدی علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام، وہ تو ان کا دارالحکومت ملک شام ہوگا. بالکل. تو کسی بھی بزرگ کی بات کا وہ مطلب نکالا جائے گا جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہو. بالکل بالکل حضور. انہوں نے مرکز نظام اور دیکھو بھائی ایک بات پہ بھی ختم کر دو، وقت زیادہ ہو گیا. بات ایک عرض کروں پہلے. ہاں یہ میری بات پوری ہو جاتی ہے، مطلب میں بھول جاؤں گا، اس لیے بھائی آپ یاد رکھیے کیا بولنا میں بھلک کروں کہ بھائی مجھے بس یہ، ہاں بتائیے. چیز کی قیمت، پیکنگ کی قیمت اندر کی چیز کی وجہ سے ہوتی ہے. بالکل حضور، یہ تو صاف ہے. بالکل. ارے سونار ہے نا، سونار. ہاں بالکل بالکل. اس کی پیٹیاں بنواتا ہے نا جو سونے کے ہار کی، وہ خود مہنگی 1000 روپے کی، 1500 روپے کی رہتی ہیں. بالکل بالکل. کچھ پیکنگ اتنے مہنگے ہوتے ہیں لوگوں کو پھینکنے کا دل نہیں کرتا، سنبھال کے رکھتے ہیں. بالکل بالکل. لیکن جب کباڑی کو دیتے ہیں تو ہاں جی، تو چیز کی ویلیو اس کے اندر کی چیز کی وجہ سے. مسلمان جسم یہ کتنا بڑا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ کہتا ہے. بالکل حضور. کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا، لیکن انسان کی قیمت تو اس کے اندر جو دل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وَإِذَا صَلُحَتْ، جو ایک گوشت کا لوتھڑا ہے اگر وہ درست ہو گیا تو پورا درست. بالکل. اگر وہ خراب ہو گیا تو پورا بدن خراب. تو بدن کو اللہ کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے بہترین اشرف مخلوق. لیکن وہی ابو جہل بھی بن جائے گا، بالکل وہی فرعون بن جائے گا، وہی نمرود بن جائے گا. اندر کی چیز خراب ہے، گوشت کا لوتھڑا خراب ہے کی وجہ سے. بالکل بالکل. اور وہی بلال حبشی، ہمارے سیدنا بلال آ رہے، پیچھے ہٹو. وہی شعیب رومی، ہمارے سید، ہمارے سردار بن جائیں گے جب اندر کی چیز اچھی ہے. بالکل. تو نظام الدین کے اندر کی فکر کی وجہ سے اس کی ویلیو تھی. بالکل بالکل. اگر کعبہ کے اندر بھی بت پرستی شروع ہو جائے تو کعبہ کو بھی چھوڑ دیا جائے گا. بالکل. تو اندر کی چیز کی، جیسے بسلری کی بوتل 20 روپے میں بکتی ہے، جب اندر تک پانی ہے پھر فٹ پاتھ پہ پڑی رہتی ہے، پانی نکل جاتا ہے. تو بالکل بالکل. تو نظام الدین کی قدر اس کے اندر کے مجمع کے چلتے تھی، اس کے اندر کی فکروں کے چلتے تھی، ما انا علیہ واصحابی کے چلتے تھی. بالکل. جب وہ چیز ختم ہو گئی تو معاملہ ختم ہو گیا. کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلسفے بولتے ہیں، فلسفے کہ نظام الدین ہماری ماں ہے، ہم کیسے چھوڑیں. بھائی کون سی حدیث میں لکھا ہے تمہاری ماں ہے؟ بالکل بالکل. اور سنو، تمہارے لیے ماں ہوگی ان بزرگوں کے لیے. 1925 سے پہلے نظام الدین کو کوئی جانتا تھا؟ نہ، کوئی بھی نہیں. مسجد تو موجود تھی لیکن کوئی نہیں جانتا تھا. بالکل. یہ تو مطلب تبلیغ کی وجہ سے. ہاں، اس کے اندر جن بزرگوں نے وہاں محنت کی وہ اس کے باپ ہیں. جنہوں نے نظام الدین کو نظام الدین بنا وہ باپ ہیں، اور باپ کو حق ہے کہ طلاق دے دے ماں کو. بھائی حق ہے ان کو طلاق دے دے. بالکل. اور امام بیہقی نے لکھا ہے ایمان کے جو شعبے ہیں 77، ایمان کی 77 شاخیں ہیں. اس میں 30 کا تعلق دل سے، بالکل، 7 کا تعلق زبان سے، بالکل، اور 40 کا وہ تعلق بدن سے. ہاں جی حضور. اس میں انہوں نے 44ویں نمبر پر، بالکل بالکل، اور بدن سے نکلنے والے اعمال میں 7ویں نمبر پہ لکھا ہے کہ جس جگہ یہ ایمان کی شاخ ہے کہ جس جگہ ایمان کو خطرہ اس جگہ کو چھوڑ دیا جائے. بالکل حضور. اور مدینہ سے مقدس نہ کوئی جگہ ہوئی نہ ہو سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کوئی مر سکتا ہے تو مدینے میں مرے. بالکل. یہ تو دعا کرتے ہیں، دعا ہونی چاہیے. لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہ چھوڑ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی سے سنا ہے کہ فتنے کی جگہ کو چھوڑ دو. اور کون سی جگہ چھوڑ رہے ہیں؟ مدینہ. اچھا. تو یہ تو سب بزرگوں کی باتوں کا کیا مطلب تم نکالتے ہو اپنے مطلب یہ تو سب مطلب کے حساب سے، یہ تو موقع پرستیاں ہیں سب. بالکل. جی آپ سوال پوچھ رہے تھے، پوچھ لیجئے. اور جی حضور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مطلب یہ مجھے سوال تو نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری بات آپ سے ہو سکتی ہے؟ آپ ہاں بولیے سوال کر لیجئے. جی بہت دیر ہو گئی، کتنے 44 منٹ ہو گئی. اچھا، آپ جو کہہ رہے ہیں مطلب عالم حضرات مطلب شورا کے ساتھ ہے، پر ان یہ بول رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت بڑے عالم ہیں، مطلب مفتی وہ تو منیر آخون صاحب ہیں، ہندوستان کے
بڑے بڑے عالم ہیں. ہاں بہت. منیر اخنو کی اوقات تو یہ ہے ہاں جی حضور. کہ کہا تھا کہ مئی میں کورونا ختم ہو جائے گا. ہاں جی. دوسرا مئی بھی آ گیا. بس ختم ہو گیا جھوٹا. اور منیر اخنو کہہ رہا ہے کہ ایک جن کو خواب آیا جس میں حضرت عمر کے داہنے سائیڈ پہ بالکل حضرت علی تھے اور ہاں جی حضور. اور کون تھے؟ مولانا ابراہیم صاحب. اور بائیں ہاتھ پہ مولوی سعد تھے. بالکل. تو کم بخت بائیں ہاتھ والا اچھا کہ دائیں ہاتھ والا اچھا؟ دائیں ہاتھ والا. پھر بھی کہہ رہے کہ مولوی صاحب حق پہ ہیں. اچھا اچھا ٹھیک. تو یہ منیر. ارے میں آپ کو ایک اصول بتاتا ہوں. دیکھو قرآن شریف سورہ نساء کی جو آیت ہے نا، بالکل اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ بھئی تنازع جب پڑ جائے بالکل تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عبادت گزار فقہا کو بلایا جائے. بالکل بالکل. اب عبادت گزار فقہا میں سے بھی یہ دیکھا جائے کسی ایک کی رائے پہ فیصلہ نہ کیا جائے. بالکل بالکل حضور. اب میرا سوال ان سب سے یہ ہے، ویسے آپ نے تو دیکھ لیا ان کے سارے سادیانی مفتیوں کو دنیا بھر کے چیلنج ہے محمد یوسف کی طرف سے کہ آؤ مجھ سے بات کرو، جن پہ تم کو فخر ہے، جن پہ تم کو فخر ہے. حضور 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 اگر میری بیعت بھی نہ ہو تو میں آپ سے یہ پوچھوں کہ حضور پوچھیے آپ مفتی صاحب ہیں کہ عالم صاحب ہیں حضور؟ میں طالب علم ہوں بھائی. حضور آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں ڈاکٹر ہوں فتنہ زولہ کا. جتنے فتنے آئیں گے انشاءاللہ ان کا میں ڈاکٹر ہوں. بس اللہ مجھے صراط مستقیم پہ رکھے، خاتمہ بالخیر فرما دے گے، کیونکہ اصل تو اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ. اللہ صحابہ سب سے زیادہ اس سے ڈرتے تھے کہ اللہ رجل فاسق سے بھی اپنا کام لے لیتے دین کا. بالکل بالکل. اصل میں نے منیر اخن صاحب کو ویڈیو دیکھی تھی جس میں وہ مطلب 6 نمبر کی وہ پوری مطلب یہ دے رہے ہیں کہ مطلب 6 نمبر پورا دین ہے. مفتی منیر اخنو کا آپریشن عامر شیخ نے کر چکے ہیں الحمدللہ. اچھا ٹھیک حضور. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ سورہ نساء کی آیت کے خلاصہ یہ ہے. ہاں جی حضور. ہاں تو جو ہیں صلح عبادت گزار صلح. ہاں جی حضور. صلح جو ہوں عبادت گزار فقہا صلح نہیں فقہا. اور کسی ایک کی رائے پہ مطلب اگر ایسا ہوگا اللہ کے نبی کا کسی ایک کی رائے کو نہ مانا جائے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ عبادت گزار فقہ اکیلا کہیں ہوگا. بالکل. لیکن میں سادیانیوں سے چیلنج کرتا ہوں کہ شیخ الاسلام تقی عثمانی کے مقابلے میں تمہارے بس کتنے آتے ہیں؟ وہ تو پورے عالم کے سب سے بڑے عالم ہیں. شیخ یونس جونپوری کے مقابلے میں تمہارے پاس کیا ہے؟ بالکل بالکل. تم اچھا آدمی کو سب سے زیادہ سنیے مطلب جو عالم حضرات ہیں مطلب یہ تو مطلب کام عام لوگوں نے یہ عالم کیا کام کرتے ہیں؟ عالم تھوڑی کوئی گشت وغیرہ کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ کی جو سند ہے فلاں فلاں مسئلے پہ بالکل اس میں 5 راوی ہیں. بالکل. اور میری پاس جو حدیث ہے فلاں مسئلے پہ اس کی سند میں خالی 3 راوی ہیں. بالکل. تو کیونکہ میرا 3 کے بعد ہی فوراً معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جا رہا ہے. بالکل. اور آپ کا 5 کے بعد مل رہا ہے. بالکل. تو میری سند زیادہ معتبر ہوئی. بالکل. تو امام ابو حنیفہ نے کہا تیرے تینوں ملا کے میری کسی ایک کے برابر ہیں. بالکل. تیرے تینوں ملا کے میرے کسی ایک راوی کے برابر ہیں. بالکل بالکل بالکل. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں بالکل. بات تو یہ سب باتیں کہنا. اور بھائی سب سے بڑی بات آدمی کو سب سے زیادہ ان کے گھر والے جانتے ہیں. بالکل. سعد کاندلی کا سسر کہتے ہیں کہ میں دیوبند کے فتوے پہ سائن تو کر دیتا ہوں، یہ طلاق کی دھمکیاں دے رہا ہے بیوی کو. اور میرے نبی کہہ رہے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بھلا ہے. بالکل. تو یاد نہیں. اور ان کی بیوی ناراض ہو کے چلی گئی تھی پورا. ان کی بیوی حضور. ان کی بیوی بھائی ان کے ماشاءاللہ سب مولوی یاسین صاحب سے سنیے، حکیم مسرور صاحب سے سنیے. جو اچھا سب سے زیادہ گھر کی بیوی جانتی ہے. بالکل. ایک شوہر کا کچھ چھپا نہیں رہتا، اس سے کچھ چھپا نہیں رہتا آدمی کا. بالکل بالکل. اب میری زندگی میں سب سے بڑی خوشی اس دن ہوئی جب میری اہلیہ کہتی ہے کہ میری جنازہ نماز آپ پڑھانا. بالکل حضور. کہ بھائی ہاں یہ مانا جائے گا آدمی. تو محلے نظام الدین کا محلہ اس کا دشمن ہے، 24 گھنٹے اس کو دیکھتے رہتے ہیں. اس کے کاندلا کے رشتہ دار جو ہیں مولانا عاقل صاحب جن کے بارے میں شیخ یونس
जौनपुर शेख मौलाना सईद साहब पालनपुरी कहते थे कि शेख जौनपुरी के बाद कोई बहुत बड़ा शेखुल हदीस है तो मौलाना आकिल साहब है। बिल्कुल हुजूर। तो आकिल साहब इसके अब क्या कहें, समझ में आया। सबसे ज्यादा खादिम रहे मौलवी यासीन साहब। हाँ, मैं इनके बारे में भी सुना था कि मौलवी हाँ, तो वो भी बोल रहे हैं इसके बारे में। उलमा सबसे ज्यादा उस्ताद जानता है तो मौलाना इब्राहिम साहब, मौलाना याकूब साहब इसको छोड़ चुके हैं। बिल्कुल, अहमद लाट साहब भी हुजूर। हाँ, अहमद लाट साहब भी मतलब ये आज यहाँ पे अफवाह चला रहे हैं कि मतलब अहमद लाट साहब और इब्राहिम जौला साहब वापस मरकज आ चुके हैं। हाँ हाँ भाई, वो तो नहीं सच में। अब झूठ बोलना हलाल है ना भाई, बात खत्म हो गई। झूठ हलाल है। ये जो आप बोल रहे हैं ना फतवे वगैरह जो निकले हैं सभी, क्या आप मुझे सेंड कर सकते हो? और सुनो, सबसे देवबंद कोई बेवकूफ है, कोई बहुत बड़ा बेवकूफ है जो देवबंद से मुराद खाली देवबंद सहारनपुर जिले में आया हुआ मदर देवबंद शहर के मदरसे को समझता है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बड़ा हम देवबंदी हैं, अहले सुन्नत वल जमात हनफी का मदरसा जो है वो देवबंद है, और जितने मदरसे दुनिया में फैले वो सब देवबंद की शाखें हैं। बिल्कुल बिल्कुल हुजूर। अब वो सबसे बड़ा फैसला उनका होता, वो कह रहे हैं ये आदमी गुमराह है। बिल्कुल। और भाई मैं तो कह रहा हूं साथ की गलती को पकड़ने के लिए कहाँ अपने को खोजने की जरूरत है, फतवा पूछने की जरूरत है। मैंने शुरू में पूछा कि भाई आदमी कहता है नमाज फर्ज नहीं है तो काफिर है। तो जो नबी की शान में गुस्ताखी करे, जो कुरान की आयतों का इनकारी हो, वो तो है। मेरी बात ये है कि मतलब जब हम किसी को बोल रहे हैं ना कि मतलब साथ साथ ऐसे है, हाँ, वो बोल रहे हैं कि मतलब आपके पास फतवा कहाँ है, ये बनी बना हुई बातें हैं, हमें फतवा तो दिखाइए, कहाँ है देवबंद का फतवा? मैं क्या करूँ, चांद पे लिखा हुआ होगा ना, चांद पे। हाँ जी हुजूर। ये अल्लाह से दुआ मांगे सारे लोग कि साद गुमराह है, अल्लाह चांद पे भी लिख देंगे तो भी ये सीन और स्वाद की मगजमारी करेंगे कि सीन में कहा आप समझ रहे हैं, स्वाद में लिखा है। बस हुजूर मुझे ये बताइए कि मतलब मैं अपने पास मतलब ये रखना चाहता हूँ कि अगर आप मुझे वो सेंड करेंगे। अभी भी वही नहीं, बहुत सारे फतवे सेंड कर देता हूँ हुजूर। मैं आपको इनबॉक्स में नंबर अपना सेंड, इस पे व्हाट्सएप नहीं चल रहा है जिससे मैं आपको कॉल कर रहा हूँ? इस पे भी चल रहा है। नहीं, मैं मतलब अपने नंबर का बोल रहा हूँ, मुझे दूसरे नंबर पे चल रहा है। आप मुझे किसी भी नंबर से, अस्सलामुअलैकुम मैं ताहिर बोल रहा हूँ, कहाँ से? बारामुल्ला से। बिल्कुल, ताहिर मोहिद्दीन फ्रॉम बारामुल्ला। हाँ, तो मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको तुरंत भेजता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है हुजूर, ठीक है हुजूर। चलिए, अस्सलामुअलैकुम। चलो हुजूर, दुआओं में याद रखना। अस्सलाम।